السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. ریکوٹیک منصوبے کے حوالے سے حالیہ دنوں برطانوی اخبار میں بھی پھر ایک انٹرویو بھی اس وقت بیرک گولڈ کے سی او کا، اور اس کے علاوہ جو بازگشت ہے، جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ نیگوسیشنز جاری ہیں. سعودی کمپنی منرلز جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہے. یہ انویسٹمنٹ 500 ملین سے $1 بلین کی ہو سکتی ہے. اب یہ $1 بلین تک کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ابھی آفیشیل نہیں ہیں. پاکستان اور ریاض کی پارٹنرشپ کے لیے کیا چیزیں پاکستان کی طرف سے درکار ہیں؟ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے بتانا کہ پوٹینشل تو ہمارے پاس بے پناہ ہے. ریکوٹیک شاید گیم چینجر بھی ہو سکے، لیکن ہم اس پوٹینشل کو کیپٹلائز کرنے کے لیے اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے کہ ہم کیسے سعودی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں گے، اور کیا جو پیش رفت ابھی ہوئی ہے اس سے جو معیشت دان ہے مطمئن ہے یا نہیں ہے. پروگرام کا آغاز اس سے کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں. پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں سعودی عرب کے اس انٹرسٹ سے؟ کیا ہم تیار ہیں مستفید ہونے کے لیے؟ اگر میں اس طرح رکھوں سوال تو ڈاکٹر صاحب. جی سیفان صاحب، دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریکوٹیک کی پروڈکشن کا ٹائم لائن ہے وہ 2028 میں ایکچوئل کاپر کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی، اور آپ سوچئے کہ 2030 کا سال جو ہے وہ پوری یورپ میں، دنیا میں زیرو امیشنز کے لیے جا رہی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال اس زیرو امیشن سے پہلے پاکستان کا جو کاپر ہے وہ اویلیبل ہوگا دنیا میں. اور زیرو امیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ونڈ انرجی کی طرف جا رہے ہیں، سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں، الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے ہمیں چاہیے تانبا، یا دنیا کو چاہیے تانبا. تو ٹائمنگ تو بہت زبردست ہے، یعنی کہ 2 سال پہلے جب زیرو امیشن سے دنیا جا رہی ہے، ہمارا ریکوٹیک جو ہے وہ کاپر پروڈکشن کے لیے تیار ہوگا. دوسری طرف مجھے جس سے خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ریکوٹیک کے حوالے سے، اب سوچئے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ یاد کریں تو معین قریشی صاحب جب ہمارے وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے یہ اوریجنل معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا تھا. اور آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ انہوں نے ورلڈ بینک سے اسسٹنس مانگی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ گلوبل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں دنیا کی وہ والا ایگریمنٹ ہمیں دیں، اور وہ والا ایگریمنٹ پاکستان نے بیرک گولڈ اور ایٹف کوسٹا چلی کی کمپنی ان سے کیا تھا. تو وہ بہت زبردست ایگریمنٹ تھا جو 1993 میں معین قریشی کی حکومت نے کیا تھا. اس کے بعد کوئی $220 ملین اس زمانے میں بیرک گولڈ اور ایٹف کوسٹا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی تھی اس منصوبے کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت، الیکشن ہوتا ہے، حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی کی، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے افتخار محمد چودھری صاحب. اب آپ سوچئے کہ وہ کمبینیشن، اور انہوں نے ایٹف کوسٹا اور بیرک گولڈ دنیا کی سب سے بڑی گولڈ کمپنی ہوتی تھی، ان کو انکار کر دیا کہ ان کی لیز جو ہے جو سائن کی تھی معین قریشی نے، وہ ایکسپلوریشن لائسنس جو ہے، مائننگ لائسنس، وہ نہیں دیا جائے گا. اور وہ جب نہیں دیا جائے گا تو آپ سوچئے کہ انسانی تاریخ میں، سیفان صاحب ذرا غور کیجئے، انسانی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی حکومت نے لگ بھگ $100 ارب کا اثاثہ کوئی $6 ارب کی لائبلٹی میں کنورٹ کر دیا ہو. آپ سوچئے کہ ہمارے پاس اثاثہ تھا $100 ارب کا، اور اس کے اوپر ہمیں وہ ورلڈ بینک کا جو ادارہ ہے اس نے پینلٹی لگائی کوئی $5.8 بلین. مجھے یاد نہیں ہے کہ دنیا میں کسی حکومت نے ایسا کیا ہو کہ $100 ارب کا اثاثہ ایسٹ جو ہے اس کو لائبلٹی میں کنورٹ کر دیا ہو. اور پھر 2022 کی بات، آخر میں 2022 کے آخر میں ایک 2 سٹار آرمی کے جرنیل تھے، انہوں نے سیٹلمنٹ کروائی تھی اس پورے معاملے کی. تو یہ سیٹلمنٹ میں آ گیا تھا، اور پھر دوبارہ سے جو بیرک گولڈ ہے اس نے مائن کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. اب مجھے خوف یہ رہتا ہے کہ حکومت تو، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ گواہ ہے کہ حکومت ایسے پروجیکٹ کو الٹا کر دیتی. اب ہم نے اگر کچھ سیکھنا ہے، دنیا سے کچھ سیکھنا ہے، دیکھیے زیمبیا میں بہت بڑی بڑی مائنز ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، گھانا میں بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ مائنز کو
स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवा दिया। यानी कि ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हुकूमत को फैसला साजी के अमल से दूर कर दिया जाए। रेकोडेक में जो फैसला साजी करनी हो उसमें हुकूमत ना आए, क्योंकि उसकी तारीख जो है वो मैंने आपको बताया। मैं एक जमाने में नुकसान निकाल रहा था सैफान साहब, मैं खुद बड़ा हैरान हो गया कि 2013 से 2019 तक जब लिटिगेशन में मामला चल रहा था तो जो प्रोडक्शन लॉसेस हैं, जो रेवेन्यू लॉसेस हैं जी सिर्फ रेकोडेक प्रोजेक्ट के, वो तकरीबन 30 अरब डॉलर के, 30 बिलियन डॉलर का हमने नुकसान किया। अच्छा, ये हुकूमत ना आए तो फिर कौन आए? ये प्राइवेट सेक्टर नहीं स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए तो कोई बोर्ड इसका फैसला करे, प्राइवेटली कोई लोग जो बोर्ड है वो फैसला करे, कौन फैसला करे फिर इसका डील कौन करे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइवेट सेक्टर मार्केट ताकि वो साउंड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिसीजंस, जी यानी कि फैसला साजी ऐसी होनी है जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, जिसका हुकूमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, सही। और वो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर और फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर मार्केट ड्रिवन अप्रोच इख्तियार की जाए। सही। और तो डॉक्टर साहब ये जो अब अभी जो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, जो उनका PIF फंड है तो वो तो बहुत सी लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्लोबली। पाकिस्तान में क्यों हिचकिचाहट है इस तरह, और इतनी सोच क्यों है? क्या रुकावट क्या है? वो भी क्या यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर सियासत की नज़र या अदलिया या कानूनी मामलात की नज़र ना हो जाए? उनको भी ये खौफ है? जी, उनको सारी तारीख ही मालूम होगी जो हमने डिस्कस की कि पाकिस्तान की अदलिया किस हद तक जा सकती है। उसका नुकसान ज्यादा तो देखिए, वो जुडिशियल ओवर रीच का नुकसान तो पाकिस्तान को बेतहाशा होगा। एग्जैक्टली। मैं आपसे बताया कि वो कोई 30 अरब डॉलर का, मेरे हिसाब से कोई 30 अरब डॉलर का नुकसान बनता है जो 2013 से 2019 तक हमें हुआ। सऊदी अरेबिया जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, उसकी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, और फ्यूचर जो है वो तो कॉपर का है, क्योंकि फ्यूचर में जो कुछ भी बनने वाला है, जो जीरो इमिशंस में जाने वाला है, उसमें कॉपर एक बड़ा आप सोचिए कि क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा माइंडसेट की बात भी है। हमारी जो सोच है कि हम उनसे तेल अपना जो है वो ले लें उधार पे, या अपने जो डिपॉजिट्स हैं उसका टेन्योर बढ़ा दें, सेफ डिपॉजिट्स का, तो हम इस सोच से निकल पाए अभी तक? ये जो माइंडसेट है, या ये अभी भी इसी में हम? देखिए, एक माइंडसेट की बात है और एक ज़मीनी हकीकत की बात है, और वो दोनों प्रेशर जो हैं वो हमारे ऊपर रहते हैं। हुकूमत जो है वो कोई 3 अरब डॉलर के जो स्टेट बैंक में डिपॉजिट्स पड़े हैं वो भी प्रेशर डालते हैं। फ्यूचर में हमें मजीद तेल की ज़रूरत है, वो भी प्रेशर डालते हैं। इसलिए मेरी सोच के मुताबिक हुकूमत अगर फैसला साजी के अमल से दूर हो जाए और जो फ्यूचर की फैसला साजी है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी जाए तो शायद सारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरसूई साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, रेकोडेक के हवाले से कितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान कैसे कैपिटलाइज कर सकता है, इस पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर अमरीकी इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप का आना और उसके पाकिस्तानी सियासत पर असरात, खासतौर पर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात, ऊँट किस करवट बैठेगा। एक ब्रेक के बाद ये सवालात उठाएंगे दीगर मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम सवालात सियासी माहौल के हवाले से, सियासी मंजरनामे के हवाले से। फयाज चौहान साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद है। फयाज साहब, जो सज़ा थी NCA रेफरेंस में 190 मिलियन पाउंड्स बिलाखिर हुई, बहुत सी तनकीद भी हुई, PTI ने तनकीद की, बहुत से बातें हुई इसके ऊपर। फैसले पे क्या राय है, पहले आप ये बताइएगा, क्या ये फुल डोज थी, मुतवक्का फैसला था आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जी, वो पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जनाब असबर हुआ है, दस्त असबाब हुआ है, और खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें। हम 100% सुना देते हैं। अगर हम अता तारा साहब का सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस केस के बारे में, पहले फिर इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं। अता तारा साहब का 100 जना सुना देते हैं। इस हवाले से जब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के, तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का,
اور ٹرسٹ میں زمین بھی لینا, کروڑوں روپیہ بھی لینا, پھر 25 کروڑ کا لاہور کا گھر میں آلریڈی مینشن کر چکا, 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا, روز کیش ٹرانزیکشن کرنا, 200 کنال زمین جو ہے وہ رشوت میں لے لینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ناقابل تردید ثبوت موجود تھے 190 بلین پاؤنڈ کے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اور رشوت کا کیس ہے. جی چوہان صاحب, آپ اس فیصلے پہ اپنا جو کمنٹ کر رہے تھے, انیشل کیا ریاکشنز ہے, کہ آپ کہتے ہیں ازبر ہے, پلیز کنٹینیو کیجئے گا وہاں سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ہر بندے کو پتا چل چکا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے. اس میں ڈھکی چھپی بات تو کوئی نہیں ہے. ایک بزنس مین کا پیسہ تھا, ال گوٹن پیسہ تھا. NCA برطانیہ کی ایجنسی ہے, کیونکہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان وہ معاہدہ ہوا ہے کہ اگر کوئی انلیگل پیسہ کسی ملک کا دوسرے ملک میں سے پکڑا جائے گا, تو جس ملک سے پکڑا جائے گا وہ اس ملک کا جہاں سے پیسہ آیا ہوگا اس کو واپس دینے کا پابند ہوگا. لیکن سٹیٹ ٹو سٹیٹ, ریاست ٹو ریاست, حکومت ٹو حکومت, تو وہاں پر جو پیسہ پکڑا گیا بزنس مین کا, اس کو وہاں سے واپس پاکستان کی حکومت کو بھیجنا تھا. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جناب آگے باگڑ بلے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے امت مسلمہ کے عظیم قائد بیٹھے ہوئے ہیں, آگے جناب آپ کی ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, آگے روحانیت اور جناب صوفیت کے لبادے میں وہ باگڑ بلے بیٹھے ہیں کہ جو نہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی بخشتے ہیں, نہ 4 آئی فون بخشتے ہیں, نہ کوئی جناب دمڑی جو ہے نا وہ چھوڑتے ہیں. انہوں نے مانگا کہ اسٹیٹ کے کس نمبر پہ, کس اکاؤنٹ نمبر پہ پیسہ بھیجا جائے. انہوں نے سپریم کورٹ کا وہ اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر اس بزنس مین کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے طے ہوا تھا. اب یہ ساری چیزیں کلیئر ہے, اس پہ کیا بحث کرنی ہے, اور بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے عدالت نے, 100% درست دیا ہے. اچھا, یہ فیصلہ تو درست ہے, لیکن اس سے پہلے جو اس فیصلے کو لے کر چیمہ گویا کی جا رہی تھی کہ اسے مذاکراتی عمل سے یا بیک ڈور چینل مذاکرات سے یا کوئی ریلیکسیشن کی انٹرپریٹیشن دیجیے کہ شاید کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں, وہ ساری دم توڑ گئی, کیونکہ آپ پروگرام میں پہلے کئی بار بول چکے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ان کے ساتھ سختی ہی سے ہی نپٹا جائے گا. تو یہ ثابت ہوا یہ بات کہ ہوئی سختی سے ہی نپٹا جا رہا ہے. میڈیا کے اندر, پوڈ کاسٹ کے اندر, ٹاک شوز کے اندر یہ برملا کہا کہ اس مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلنا, یہ ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. انہوں نے پوری ریاست کو پچھلے 3 سال سے بیوقوف بنایا ہوا ہے, پوری ریاست کو نکو نک کیا ہوا ہے, پاکستان کے جغرافیے کو اور پاکستان کی سوورنٹی کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے. ریاست ان کے ساتھ اب مذاق کر رہی تھی. میری ذاتی رائے تو یہ تھی کہ اس مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں ہے, ان کو صرف جناب آن بورڈ کیا ہوا تھا دکھاوے کے لیے, اور یہ جا کے اندر بانی تحریک انصاف کو کہانیاں سناتے تھے کہ ہاں جی مذاکرات ہو رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ آپ سے جھڑکی ہوئی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے ڈرے ہوئے ہیں, ISI جناب آپ کی جناب سائے سے بھاگ رہی ہے. یہ اندر چوڑے ہو کے جناب تکبر اور غرور کی جناب برج خلیفہ کے اوپر فائز تھے. لیکن جس دن ان کو سزا ہوئی اس دن جو نیوٹرل صحافی گئے, یہاں پر صحافی جاتے تھے ان کے اپنے فیض حمید نیٹ ورک کے اور ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں ریاست کے اندر, ان کے سرسد کے, وہ آ کے باہر جھوٹی جناب کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ ڈٹا ہوا ہے, مچا ہوا ہے. اس نے جناب تڑیاں لگائی ہیں جج کو, اس نے کہا کر جناب فیصلہ کرنا کر, جلدی کر, اس طرح کی کہانیاں سناتے تھے. اب جب ریئل نیوٹرل صحافی گئے, انہوں نے جا کے جو کوریج دی, ساروں نے کہا یار اس بیچارے کی بھوک نکل گئی, اس بیچارے کی جناب چہرے کے جناب ہوائیاں اڑ گئی, اس کا رنگ اڑ گیا جناب جب سزا ہوئی. بشرا بی بی نے تو چاکلیٹ نکال لی تھی شوگر لیول لو ہونے کی وجہ سے, اور شوگر لیول لو جناب بانی تحریک انصاف کا بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو پیش کی. یہ بات تو بڑی متفقہ ہے نا کہ چاکلیٹ نکال کر بشرا بی بی نے خود بھی کھائی اور بانی تحریک انصاف کو بھی پیش کی. تو چاکلیٹ کیوں پیش کی انہوں نے؟ کیا ان کی جناب شادی کی سالگرہ تھی یا ان کی جناب کوئی ولیمہ تھا کہ جس خوشی میں وہ بھائی ان کا شوگر لیول لو ہو گیا. شوگر لیول کیوں لو ہوتا ہے؟ جب انسان خوف کے مارے, جب انسان مایوسی کے مارے, جب انسان ناکامی کے مارے, جب انسان نامرادی کے مارے جب حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا شوگر لیول سپائک ڈاؤن ہوتا ہے. اس میں 2-3 باتیں اس میں چوہان صاحب, ایک بتائیے گا خوف اب کیا ہے یہاں سے؟ یہ تو ہو گئی سزا, آگے کا خوف اب کیا ہے جس کی وجہ سے شوگر لو ہو رہی تھی؟ کیا دیکھیں, انہیں جو غیر ملکی طاقتیں, غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ, عالمی اسٹیبلشمنٹ, یہودی نیٹ ورک, صہیونی نیٹ ورک, ایلومناتی نیٹ ورک, گولڈ سمتھ نیٹ ورک, راک چائلڈ نیٹ ورک, ان
کہ جو میسیجز ان کو بتائے گئے تھے اس کے مطابق تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکے گا اور میں جناب تنتناتا ہوا اکڑتا ہوا، جیسا وہ مداری جنا وہ بندر کو جنا وہ ڈگری پہ نچاتا ہے نا، کہتا ہے چل بھائی سسرال چل، اور وہ جناب بالکل تان کے پیچھے سے دم کھڑی کر کے سسرال کی طرف جانے کی ایکٹنگ کرتا ہے. جیسے انہوں نے 12 مئی کو ان کو جناب ان کے اپنے جو سگے چیف جسٹس تھے جسٹس بدیال اور اس کی وہاں کی کورٹ، انہوں نے بلایا تھا اور یہ اکڑتے ہوئے آئے تھے اور اکڑتے ہوئے گئے تھے. ان کے ذہن میں تھا میں اسی طرح اکڑتے ہوئے جیل سے نکلوں گا اور اکڑتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جا کر میں دوبارہ حلف اٹھاؤں گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو مجھے سزائیں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کا سارا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا وہ سارے کا سارا تکبر بھی اور غرور بھی. تبھی وہ گھبرائے ہوئے تھے. تو اب انہیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ان کی علی امین گنڈا پور سے لے کے بشرا بی بی سے لے کے اور یہ جتنے وکیل اور یہ جتنے لوگ آتے ہیں پارٹی کے برسٹر گوہر، یہ سارے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سارے ان کو بدو لگا کے جناب. یہ بیرسٹر گوہر آپ نے نام لیا، ان پر آنا ہے، وہ ایک الگ بہت ڈیٹیل ہے بات کریں گے. لیکن یہ بتائیں ایک اور بھی بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ورکر چھوٹیں گے ان کو ریلیف ملے گا، اس کے بعد مجھے ریلیف چاہیے. تو یہ بات بھی بیچ کے جو صحافیوں نے اٹھائی تھی کہ آپ جانتے ہیں ان کو رہے کافی قریب، تو یہ کیا بات تھی؟ جی یہ غلیظ اعظم عمران ریاض کی چھوڑی ہوئی درفتریاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، اس قسم کی چھوڑ پتی ڈالر پہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بانی تحریک انصاف کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، تحریک انصاف کے پلے ککھ نہیں چھوڑا اس نے. یہ اس قسم کے غلیظ قسم کے میں سمجھتا ہوں میڈیا کی طائفے ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، تبھی تو اس دفعہ نیوٹرل قسم کے صحافی گئے، انہوں نے سوال پوچھا، صحیح ریئل سوال پوچھے اور حالات دیکھے. انہوں نے آ کے بائر کوٹ کیا عمران شفقت، رضی دادا اور اسی طریقے سے جناب محسن بلال اور بہت سے صحافی ہیں لاہور کے اور راولپنڈی کے، اسلام آباد کے، نیوٹرل تھے. انہوں نے سارا کٹھا چھٹا کھول دیا کہ حالات کیا تھے. چاکلیٹ کھانے لگی ہوئی تھی بیچاری جناب، خوف کے مارے ان کی شوگر لیول لو ہو رہا تھا. تو یہ ساری صورتحال، یہ ان کا شوگر لیول لو ہو رہا تھا چوہان صاحب بشرا بی بی کا، تو علی امین گنڈا پور صاحب ان کی گرفتاری پہ وہ خوش ہوں گے یا وہ ناخوش ہوں گے کہ خیر پختونخوا میں ڈیرا تھا ان کا، تو ان کا شوگر لیول کدھر تھا گنڈا پور صاحب کا بشرا بی بی کی گرفتاری پہ؟ کہ بشرا بی بی نے جو 1.5-2 مہینوں میں 3 مہینوں میں جو وہاں پر رہتے ہوئے بیوروکریٹس لگائے تھے، کروڑوں روپے کی ڈیل کر کے، کروڑوں روپے کے معاملات طے کر کے، جیسے ہی وہ پکڑی گئی ہیں علی امین گنڈا پور نے وہ سارے کے سارے بیوروکریٹ کے پیکے کے اندر چینج کر دیے ہیں، سارے کے سارے 3-4 دنوں کے اندر. سر ساری کروڑوں روپے کی مارا ماری تھی، ایک دن کی دہاڑی ان کی 3-3 4-4 ارب روپے ہے. یہ ساری لوٹ مار لگی ہوئی تھی. اس لوٹ مار میں آگئی بانی جناب بشرا بی بی، اس نے ٹانگ اڑا دی، اس نے مشال یوسف زئی کی طرح کی اپنی جناب فرنٹ پین رکھی ہوئی تھی. اس نے ٹھیکیداروں کے ساتھ، بڑے بڑے بزنس مینز کے ساتھ ڈائریکٹ معاملات طے کرنا شروع کر دیے. یہ علی امین گنڈا پور کو اور اس کے بھائیوں کو اور باقی لوگوں کو یہ قبول نہیں تھا. تو یہ آپس کی ساری جناب ان کی لڑائی اور مارا ماری تھی. تو جیسے ہی وہ پکڑی گئی ہے سارے بیوروکریٹ چینج ہو گئے. گنڈا پور صاحب کو ریلیف ملا ہوگا ان کی گرفتاری سے. یہ تو یہ جو دوسری پھر ملاقات اہم جو گوہر صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے آرمی چیف کے ساتھ، وہ ملاقات کیوں ہوئی؟ کیا اس کا تناظر، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس میں ڈسکس ہوا، کیا ریزنز تھے؟ بانی تحریک انصاف نے پیچھے پڑ کے ان کو منتیں ترلے کر کے گالیاں دے کے ان کو کہا خدا کا واسطہ ہے میرے لیے کچھ کرو، جو کچھ مرضی کرنا پڑے کرو. انہوں نے کہا یار پھر ہم آرمی چیف کے ساتھ بات کریں. انہوں نے کہا یار آرمی چیف کی منت کرو. تو بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی ایک سوٹ ہے مذاکراتی عمل کے حوالے سے، آپ ذرا سنیں کہ گوہر صاحب نے کیا کہا. لیٹس ہیئر دس. دیکھو ہمارا ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے، لوگ ان کو بیک ڈور چینل اور رابطے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر سچویشنز پہ ہمارے کے پی کے ریلیٹڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی، وہ ہم نے اٹینڈ کی ہے. دیکھو میں اڈیالہ جیل میں جب تھا، جس وقت خان صاحب نے یہ بات کی ہے، اس وقت بھی اڈیالہ جیل کے باہر جو جرنلسٹ کورٹ کے باہر بیٹھتے ہیں ان کے سامنے، یا اڈیالہ گیٹ پہ جو بیٹھتے ہیں، یا اڈیالہ گیٹ سے باہر جہاں ڈی ایس این جی کڑی ہوتی ہے، ان سب جگہوں میں کسی بھی سٹیج پہ میں نے جرنلسٹ سے بات نہیں کی تھی. اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات ہوئی ہے اور نتھنگ مور. اچھا، یہ اسی ملاقات کا تذکرہ جس کا چوہان صاحب کہہ رہے ہیں، گوہر صاحب فرما رہے ہیں کل کی گفتگو ہے. اس میں مزید گفتگو تجزیہ حاصل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کچھ اہم ترین سوالات پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال, مستقبل کے منظرنامے پر, کچھ اہم ملاقاتوں پر. فیاض چوہان صاحب, کچھ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی, یہ ملاقات کیوں ہوئی تھی؟ آپ بتا رہے تھے ریزنز اس کے. گوہر صاحب نے تصدیق بھی ایسے کی کہ بانی پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں میری ملاقات ہوئی ہے. کیا کس نے کروائی تھی ملاقات؟ کیوں ہوئی تھی ملاقات؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ انصاف کی اپنی مرضی, اپنی ول اور اپنی وش, اور ان کی طرف سے سختی سے آرڈر تھا قیادت کو اور پریزیڈنٹ کو کہ کچھ کرو میرے لیے, چاہے جس کو بھی ملنا پڑے ملو. انہوں نے کہا یہ آرمی چیف کی محنت کرنے پڑے جائے. انہوں نے کہا آرمی چیف کی محنت کرو. اب آپ یہاں پر دیکھیں ڈیول قسم کی پرسنالٹی, ایک طرف ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں, ایک طرف انہیں جنرل یحییٰ قرار دے رہے ہیں, ایک طرف ان کو جناب سکوٹر ڈھاکہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, دوسری طرف ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں, دوسری طرف ان کی منتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کے ترلے کر رہے ہیں. یہ وہ منافقت کا ان کا ایک پرسنالٹی اور ان کی پوری تحریک اور پوری ان کی جناب جسچر ہے جو پچھلے 3 سال سے ہر روز آپ کو دکھائی دیتا ہے. اب یہ برسٹر گوہر نے بانی تحریک انصاف کے اصرار, تکرار اور حتیٰ کہ گالی گلوچ تک ان کو کیا کیا برا بلا نہیں انہوں نے اپنی میٹنگز کے اندر, جیل کے اندر کہا کہ یار تم لوگ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے, تم لوگ فضول ہو. اور پھر وہ جو عجیب و غریب قسم کی گالیاں 2-3 اکثر ان کے منہ پہ ہوتی ہیں. تب جا کے برسٹر گوہر نے مجبوراً یہ بظاہراً کالک اپنے منہ پہ ملی ہے نا, کیونکہ یہ تو کہتے تھے کہ آرمی چیف ہوتا کون ہے, آپ کی آرمی کون ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے, ہم جناب پاپولر ہیں, ہم تو جناب پاپولرٹی کے برج خلیفہ پہ فائز ہیں, ہم جناب یہ, ہم وہ, ہم فلاں. تو پھر جا کے اسی کے پاؤں پہ پڑے, پھر اسی کی منتیں تر لے. لیکن انہوں نے آگے سے بالکل یہ اگلے دن ہی سزا ہوئی. انہوں نے میسج دے دیا بھائی جان نہیں اس طرح نہیں ہوگا, عدالتیں جانے, عدالتوں کا کام جانے, قانون جانے, قانون کا کام جانے, پروسیکیوشن جانے, پروسیکیوشن کا کام جانے. جا کے ہاں ڈائلاگ کرنا ہے, سیاسی لوگوں سے کرو, سیاسی مذاکرات کرو. تو اب یہ ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو کر, شرمندہ ہو کر, بے عزت ہو کر, ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا اپنے سر پہ سجا کے اب یہ چلے ہوئے ہیں. اب یہ منتیں کرتے ہیں اسپیکر ایاز صادق کی, اب یہ منتیں کرتے ہیں جناب ان پولیٹیکل پارٹیز کی سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ کو, جس کی فرسٹ لیول کی لیڈرشپ کو یہ کہتے تھے کہ آن آور فٹ, ہمارے جوتے کی نوک پہ. آج اسی پارٹیوں کی سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ کے پیچھے پیچھے منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جس طرح کسی کو عزت دے اور جس طرح کسی کو ذلیل کرے. اس میں جو بھی ہوا ان کے ساتھ, قدرت کا نظام بھی ہوا, آپ نے کہا اللہ کا نظام ہے وہ ہو گیا. اس میں چینل کون رہے بیچ میں؟ علی امین گنڈا پوری تھے جس رستے سے یہ وہاں تک پہنچے. بھائی رستے پہ تو انسان پہنچ ہی جاتا ہے نا جی. ایک عام آدمی بھی کسی ایمرجنسی کے ایشو کے اوپر جناب ریکویسٹ کرتے چیف آف سٹاف سے, جناب ان کے آرمی چیف کے سٹاف افسر سے, تو سلسلہ ہو جاتا ہے. وہاں تو بھائی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو بلایا ہوا تھا دہشت گردی کے ایشو پہ. تو ادھر پھر انہوں نے ٹائم لے کے منت ترلے کر کے علیحدہ سے جو بھی پھر منت ترلے کیا وہ تو اب ساروں کے سامنے آ گیا. اب یہ اگر تو دہشت گردی سنا ایک منٹ سے فیان بھائی, اگر آرڈر کے ایشو کے اوپر انہوں نے آرمی چیف سے خفیہ ملاقات کی ہوتی نا, تو یہ ایک دن اس کا انکار نہ کرتے, یہ صحافیوں کے پوچھنے پہ بھی جناب سفید منہ کے ساتھ جناب انکار نہ کرتے, وہاں سینہ تان کے کہتے کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے, میں ایک پارٹی کا چیئرمین ہوں, میں نے جا کے لا اینڈ آرڈر پہ اور کے پی کے کی صورتحال اور کے پی کے کی قانونی صورتحال اور وہاں کے معاملات, دہشت گردی, اس کے اوپر ان سے ڈسکشن کی ہے, یہ کہتے. لیکن یہ ایک دن پورا چور بازاری کے ساتھ چہرہ چھپاتے رہے, منہ چھپاتے رہے, اور پھر منہ کے اوپر جھوٹ بولتے رہے. صحافی سوال پوچھتے تھے, سفید جھوٹ بولتے تھے. اینڈ پہ آ کے جب انہوں نے صحیح پکڑ کے جناب انہوں نے دھوبی پٹکا دیا صحافیوں نے, تب جا کے جناب ٹھیٹ منہ کے ساتھ کہا ہاں جی. اور پھر کسی اور نے گواہی دی, علی امین گنڈا پور نے گواہی دے دی, 2-4 اور نے گواہی دی, تو تب جا کے یہ منہ سے پھٹے. تو اگر یہ صحیح ہوتے اپنے اس گول کے اندر, تو پھر یہ اس طرح منافقوں کی طرح, چوروں کی طرح تو نہ چھپتے. اچھا, یہ دوسری طرف حکومت نے کیسے انٹرپریٹ کیا اس ملاقات کو, یعنی حکمران جماعت نے کیسے انٹرپریٹ کیا؟ نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ کچھ ایک گروہ ہے میڈیا کے اندر, سیاست کے اندر, کچھ بیرونی جناب ایجنسیاں ہیں, وہ اس چیز کو بڑا ہائپ دے رہی ہے کہ او جی حکومت کے اندر اس کی بڑی ریزلٹمنٹ آئی,
हुकूमत ने ये और जनाब नून लीग ये, और नॉट एट ऑल। तो ये अहम तरीन मुलाकात हुई, इस मुलाकात के पीछे क्या अवामिल थे, ये मुलाकात हुई क्यों, किसकी ईमा पर, और क्या एजेंडा था? गौहर साहब ने पहले क्या कहा मीडिया को, बाद में क्या कहा, कुछ आपको शॉर्ट्स भी सुनाए थे कि क्या कहते रहे पहले, फिर उसको कबूला भी, 24 घंटे तक सफ़ेद झूठ बोलते रहे, मुलाकात के बारे में जब पूछा गया तो मना करते रहे, फिर कहा जी मुलाकात हुई है, बानी पीटीआई ने तस्दीक कर दी है मुलाकात हुई है। इस पर हुकूमत इसको किस तरह इंटरप्रेट करती है, ये भी सवाल भी उठा रहे थे। और साथ साथ जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा, ख़ास तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स या इस हवाले से पेशरफ्त है 9 मई के संगीन मुकदमात में, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि एक नहीं कई बार आईएसपीआर कह चुका है कि मास्टरमाइंड जो है जब तक उन तक इंसाफ के कटहरे में नहीं आएंगे, जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि आखिरकार ये कब होने जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मस्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवाल। फयाज चौहान साहब साथ मौजूद हैं। चौहान साहब ये बताइएगा कि इस मुलाकात का तस्करा आपने किया, ये मुलाकात हो गई, अब क्या कानूनी मुश्किलात बढ़ेंगी और ज्यादा, या कुछ रिलैक्सेशन नजर आती है आपको? देखिए अभी तो तोशा खाना 2 है और उसके अलावा और बहुत से केसेस हैं वो भी अभी खुलेंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है इनके एटीट्यूड के ऊपर। अच्छा। देखें, मैं जाती तौर पर ख्वाहिश है कि बानी तहरीक इंसाफ की तकालीफ दूर हो, उनके लिए आसानियां पैदा हो, लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड करती है इनकी जबान के साथ, इनके अमल के साथ। ना इनका जबान ठीक है, ना इनका अमल ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अदारों के हवाले से, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जनाब। अच्छा जी, ये जो माफी वाली बात है फैज साहब, सियासी तौर पे उसके बाद इनका कोई मुस्तकबिल रह जाएगा या ये खत्म हो जाएगी वही सियासत, इनका बयानिया सब कुछ? मैं आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए से क्लियर कर दूं, इनके दिमाग के अंदर भी ये खन्नास है, और इनको ये लोग जो समझाते हैं कि ओ जी अगर आपने माफी मांगी, आपने बैकआउट किया तो भाई आपकी सियासत खत्म हो जाएगी फलान, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान की और बर्रे सगीर की सियासत बड़ी गंदी सियासत है। यहां पर जब लोग अपनी पार्टी और अपने गिरोह और अपनी लीडरशिप के साथ चल पड़ते हैं तो फिर वो उसकी हर हराम हलाल चीज के बावजूद चलते हैं। सियासत खत्म होनी होती ना, अगर पाकिस्तान की सियासत में सेंस होती, पाकिस्तान के मास माइंड के अंदर सेंस होती, तो जो उनकी पहली वीडियो लीक, ऑडियो लीक हुई थी ना वो खातून के साथ जी, तो मैं कहता हूं उसके बाद कोई बंदा भी इनके करीब ना जाता। अगर इनकी सियासत खत्म होनी होती ना तो 75,000 किस्म की जनाब ऑडियो वीडियो जेन्युइन वो मार्केट में आ चुकी हैं, इनकी सियासत खत्म हो चुकी होती। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के अंदर जब कोई कल्ट का शिकार हो जाए सियासत में किसी का, या मजहबी तौर पे भी कल्ट का शिकार हो जाए, अकीदत और फिरके के तौर के ऊपर भी, तो फिर उसका अच्छा बुरा, उसकी गंदगी, उसकी पाकी साफी कोई नहीं देखता, फिर बस वो धड़ा निभाते हैं लोग। तो इनकी सियासत खत्म नहीं होगी, लेकिन रियासत को सुकून आएगा अगर ये ट्रू स्टेट्समैनशिप का सबूत दे, तो ये इस चीज को एक्सेप्ट करें कि मुझसे 3.25 साल में इज्तिहादन गलती होगी, कसदन नहीं हुई, चलो इज्तिहादन गलती हो गई, और उस गलती की बुनियाद पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हुआ, मेरी पार्टी को नुकसान हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मेरे पार्टी के कारकुनान को नुकसान हुआ, सैकड़ों हजारों खानदान तबाह हुए हैं, उनकी माएं बहनें बेटियां, उनके घर वाले जनाब जेलों के अंदर खजल खार हो रहे हैं, उनके कारोबार तबाह, उनकी नौकरियां तबाह। मैं इन सारी चीजों के ऊपर इस नादिम हूं, मैं बैकआउट करता हूं। हम पाकिस्तान की खातिर एक नए अज़्म और इरादे से हम सियासत करने चले हैं, फला फला फला। इतनी सी बात कहने पे कोई बंदा इनसे हटेगा नहीं, जो पीटीआई के साथ चल रहा है वो इनके साथ ही रहेगा, लेकिन रियासत के अंदर एक सुकून आएगा, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक सुकून आएगा। नहीं, लेकिन रियासत तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ये रखती है कि जो मास्टरमाइंड है 9 मई के, उनको जब तक कठेरे पे नहीं लाया जाएगा तब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। ये आईएसपीआर कई बार कह चुका है। तो ये जो नीचे के लोग गिरफ्तार हैं, असल तो मुजरिम ये है ना जिन्होंने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, स्ट्रेटेजाइज किया, तो वो अगर माफी मांग लेंगे तो फिर वो क्यों सजा भुगतेंगे जो बेचारे इनके नीचे जो काम कर रहे थे, इनके कहनों पे चल रहे थे, इशारों पे? मैं तो इनके एंगल से बता रहा हूं, मैं तो अभी रियासत के एंगल से मैंने बात नहीं की। रियासत के एंगल से कोई बात है जो आप बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये चाहते हैं रिलीफ, जो ब्रेस्टर गौहर को बेच के कभी मिन्नत तरले करवाते हैं, कभी अली मीन गंडापुर के जरिए से एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत तरले करवाते हैं, कभी बुशरा बीबी के जरिए से कर्नल ब्रिगेडियर्स की जनाब पांव पकड़वाते हैं, कभी क्या पिछले 1.5 साल से, तो भाई सीधा सीधा आप सबसे पहले ये वाला एटीट्यूड और ये रवैया और ये पॉलिसी इख्तियार कर लो जो मैं बता रहा हूँ।
اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں جناب. اچھا اس کے بعد یا اس سے پہلے یہ بتائیں فیاض صاحب کہ کئی امیدیں ابھی تو ٹرمپ نے تقریر کر دی, ان کا ذکر نہیں کیا, یہ تو بیٹھے تھے انتظار میں کہ شاید ان کا نام آئے گا, یا کوئی بھی کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا. ہم تو سمجھتے سجاد برقی شاید وہاں موجود ہوں گے, یا ان کا کوئی ان کا پرانے رفقا یا قریبی رفقا میں سے کوئی ہوگا, وہ بھی نظر کوئی نہیں آیا خاص. تو یہ امیدیں رکھیں گے ابھی بھی ٹرمپ سے رکھی ہیں انہوں نے, یا اب ختم ہو گئی ہیں وہاں سے بھی امیدیں, سارے دروازے وہاں سے بند ہو گئے؟ ایک بات یاد رکھیے گا عرفان بھائی, آج بڑی پتے کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ہمیشہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ, امریکہ کی حکومت اور انتظامیہ پاکستان کے اندر ایک بندے کے ساتھ چیزیں طے کرتی ہے, ایک بندے کے ساتھ, اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے. اب ایک چیز اور بتا دوں, پچھلی صدی آپ کی تھی آئل اینڈ گیس کی. پچھلی صدی میں آئل اینڈ گیس کی بنیاد پہ جنگیں بھی ہوئیں, آپ کی جناب مارا ماریاں ہوئیں, کولڈ وارز ہوئیں, بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. لیکن یہ جو صدی ہے یہ آپ کی معدنیات کی صدی ہے. یہ آپ کی صدی جو ہے یہ یورینیم, پلوٹونیم, ایلومینیم, لیتھیم اور وہ معدنیات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ سپر پاورز نے اپنی سپرمیسی قائم رکھنی ہے. پاکستان کے اندر جو جتنا انریسٹ ہے اس کے پیچھے کی گیم ساری بلوچستان, وزیرستان, اٹک اور پاکستان کے مختلف جگہوں پہ موجود وہ معدنیات ہیں, وہ لیتھیم ہے کہ جو آپ کا سپر کمپیوٹر کی بنانے کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے, جو آپ کی جنگی تیاروں سے لے کے آپ کے جنگی جناب ویپنز جو ہیں, ویپنز ٹیکنالوجی کے اندر جو معدنیات استعمال ہوتی ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کے ذخائر ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا پاکستان کی ریاست سے پھڈا لگا کے اس صدی کے اندر, اسپیشلی اگلے 20, 25, 30, 40 سالوں میں. یہ ان کی غلط فہمی ہے, ان کو عقل تھو ہی نہیں ہے. یہ کبھی اس کو گرنیل کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں, کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں, کبھی تلسی گیبرٹ کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں, کبھی کس کو. ان کو سینس تو ہے نہیں. ان کی دین اور دنیا کی تعلیم تو بالکل زیرو ہے. ان کو تو جو کان میں پھونک دیتا ہے اس نقد کوکے کے اور قیدی نمبر 420 کو, یہ اسی کے اوپر اعتماد لے آتے ہیں. اگر ان کو پولیٹیکل سینس ہوتی تو ان کو سمجھ ہوتی کہ بھائی امریکہ کبھی بھی پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تھیوری پیش کی ہے, اس کنٹیکسٹ میں اس سے پھڈا نہیں لے سکتا. جب پھڈا نہیں لے گا تو اس کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایک ہی ادارہ ہے جو مضبوط, آرگنائز, سنکرونائزڈ اور ویل ڈسپلنڈ ہے, وہ پاک فوج ہے. وہ غلطی کرے گا اس کے پیچھے جو ہے, اس نقد کوکے کے پیچھے اس سے بات بگاڑ کے. تو اس وجہ سے آپ بیغام رہیں, ان کے ساتھ اب کسی نے نہیں چلنا. اچھا, یہ الیکشنز کے بارے میں جو خبریں کچھ اڑاتے ہیں لوگ کہ اب ہیں, یا 6 مہینے بعد ہیں, یا 1 سال بعد ہیں, یا 26 میں ہے, توقع ہے جلدی انتخابات کی قبل از وقت؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہونا. آپ نے دیکھ لیا پہلے آکسفورڈ کے الیکشن میں ذلیل و خوار ہوئے. کمائی کرنے والوں نے زلفی بخاری سے لے کے شہزاد اکبر سے لے کے لوگوں نے کروڑوں ڈالر کما لیے اس پوری مارا ماری میں کہ وائس چانسلر کا الیکشن آکسفورڈ کا وہ جناب منتخب ہوں گے تو جناب ریاست پاکستان کو بدو بدی چھوڑنا پڑے گا حلف اٹھوانے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ریچرڈ گرنیل, پھر اس کے بعد تلسی گیبرٹ, پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی آپ نے دیکھا. فیاض صاحب کیونکہ وقت اختتام پر پہنچ رہا ہے, میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی بات ہم تک پہنچی. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور ہمیں اپنا تجزیہ اور پورا حالات پہ تبصرہ پیش کیا. فیڈ بیک راضی دیجیے گا فیس بک, ای میل اور ایکس پر. وقت اختتام پر پہنچ رہا ہے, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.